انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ یہ مت آدمی لوگ خیال نہ کرنے لگ جاؤ ایک بار گناہ کیا توبہ کر لیں گے، دوسری بار گناہ کیا پھر توبہ کر لیں گے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہو جائے گا، اس طرح کی توبہ نہیں کرنی، بلکہ تم لوگوں نے توبہ اس طرح کی کرنی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اللہ کریم نے فرمایا توبہ کے بھی 3 طریقے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عنوان کے تحت کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو نادانی کے اندر ہو تو نادانی کے اندر کیا ہوا گناہ اس پر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ رجوع کرنا اللہ اللہ کے اوپر، للذین ان لوگوں کے لیے ہے یعملون السوء جو برائی کا کام کرتے ہیں بجہالۃ نادانی کے اندر، بھول چوک سے کوئی ان سے غلط کام ہو جاتا ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی قریب کا معنی ہوتا ہے بہت ہی جلد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے نسیان کی وجہ سے ہوئی ہے، بھول بھلیکے سے نادانی کی وجہ سے اس نے برا کام کر لیا ہے، گناہ والا کام کر لیا ہے، اللہ کریم اس بات کو جانتا ہے، حکیمہ پھر حکمت والا بھی ہے۔ اگر فوری طور وہ جس وقت بھی اس کو پتہ چل جائے وہ اس کام سے رک جائے، باز آ جائے اور توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برے عمل کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان کے ایک کو موت آ جاتی ہے، آنے لگتی ہے، اذا حضر جب موت کی سختیاں ان کے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں، قریب المرگ ہوتا ہے، تو اس وقت قال انی تبت الآن، اس وقت وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، والذین، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یموتون جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، وہ کافر ہوتے ہیں، جو ایماندار نہیں ہوتے کافر ہوتے ہیں، ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مر جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو قریب المرگ کے پاؤں سے ان کی روح نکل جا چکی ہوتی ہے، اب گلے اور حلق پر اڑی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں الان، اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، توبہ اور معافی مانگتا ہوں، تو اس وقت کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، تیار کیا ہے ہم نے، علیما خطرناک، درد دینے والا، تکلیف پہنچانے والا، ہم نے ان کے لیے جہنم میں عذاب بنا رکھا ہے۔ لہذا توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، اور توبہ اگر کوئی مسلمان آدمی کوئی برا عمل کر لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے وہ بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اور جس وقت قیامت آئے گی، قیامت کی صبح کو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، یا جس آدمی پر موت واقع ہوتی ہے اس وقت اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس سے پہلے پہلے تم توبہ کر لو۔ تو یہاں پر توبہ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاحشہ عورتوں کا ذکر کیا ہے اور فاحشہ مردوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاحشہ عورت اور بدکاری کرنے والا مرد اگر وہ بھی توبہ کر لیں سچے دل کے ساتھ اور اپنے آپ کو سنوار لیں تو ان کے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، دنیا کے اندر ان کو سزا ملے گی، آخرت کے اندر وہ پاک صاف ہو کے جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کی جو بارگاہ ہے وہ مایوسی کی بارگاہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے میرا بندہ میری طرف آ، میری طرف رجوع کر، توبہ طائب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ اپنے گناہوں کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اس کی معافی میں قبول کر لیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو، اس کے برے کاموں کو، بری عادات کو، برے اخلاق کو، برے کردار کو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ ای در گئے ماں در گئے نو میدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ فارسی کا شعر ہے کہ اللہ کی بارگاہ مایوسی کی بارگاہ نہیں ہے، 100 بار بھی اگر تو توبہ توڑی ہے پھر توبہ کر، پھر اللہ کریم تیری توبہ کو قبول فرمائے۔ 100 بار بھی اگر تو توبہ کرے گا پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ میں مغرور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میری بارگاہ اتنی نا امیدی والی نہیں ہے کہ بس میں 1-2 چانس دوں اور اس کے بعد میں تیری توبہ کی معافی نہ دوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 100 بار بھی مجھ سے تو وہ توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، میں 100 بار سے بھی زیادہ تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر توبہ تو اس آدمی کی قبول ہوگی جو حماقت کے اندر، نادانی کے اندر کوئی گناہ کر بیٹھا، کیونکہ مومن اگر قصدن اور ارادتاً سے یا جان بوجھ کر کوئی گناہ کرے گا تو یہ بات بھی اس کے شان یعنی شان کے خلاف ہے۔ مومن آدمی جان بوجھ کر کبھی وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کسی گناہ کا وہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی گناہ کرتا بھی ہے جان بوجھ کر پھر اس کے ایمان کے اندر شک ہے، ایمان کے اندر اس کی کمی ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو دلوں کے اندر سے کوئی کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوگا انسان کے وجود پر۔ اب 3 صورتیں سن لیں گناہ پر اقدام کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی کسی گناہ پر اقدام نہ کرے، یہ شان فرشتوں اور انبیاء کی ہوتی ہے۔ انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ فرشتے خود ہی وہ نوری مخلوق ہیں، انہوں نے تو یہ علامت ان کے اندر ہے ہی نہیں بھولنے والی، اور وہ نہ بھول کی وجہ سے نہ جان بوجھ کر وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، وہ نوری مخلوق ہے۔ یہ شان فرشتوں اور انبیاء کی ہے۔ دوسرے نمبر پر گناہ کرے اور اس پر اڑا رہے، اس آدمی کو ندامت اور پریشانی بھی نہ ہو، تو یہ کام ہوتا ہے شیطان کا، وہ بندے کا کام ایسا نہیں ہے۔ بندہ وہی کہلائے گا کہ کام اس نے غلط کر لیا ہے، گناہ والا کام کر لیا ہے، پھر بعد میں اس کو پریشانی بھی ہوئی ہے، اس کو ندامت بھی ہوئی ہے۔ اگر ندامت نہیں ہوئی تو وہ تو شیطان ہے، بندہ تو وہ ہے ہی نہیں۔
بندہ وہی ہوگا جو گناہ کرنے کے بعد پھر پریشان ہوگا، پھر رو رو کر آنسو بہا بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہوگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اور تیسرے نمبر پر کبھی کوئی نادانی سے گناہ ہو جائے تو اس ندامت کو، اس پریشانی کو دھو ڈالے، یعنی توبہ کر لے۔ تو یہ بات جو ہے یہ عام انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ ندامت ہونے کے بعد فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، اس کو معاف فرما دے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی فائدے کے متعلق، اسی اقدام کے متعلق کہ اگر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ اس پریشانی پر فوراً قریب جلد ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، قریب جلد وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رجوع کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو سچی توبہ کے بھی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ توبہ سچی کرنی کی اس کے لیے بھی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ایک آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے اور شرمساری ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے انما التوبۃ الندام، کہ ندامت ہی والی جو ہے وہ توبہ ہے۔ گناہ کے اوپر ندامت ہونا یہی تو توبہ ہے، ایک وجہ۔ دوسری صورت یہ شرط ہے کہ جو گناہ سرزد ہو گیا ہو اس سے باز آ جائے، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ اور یقینی طور پر ارادہ کر لے کہ آئندہ کے بعد یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور بار بار گناہ کرتے رہنا، اور پھر اس کے بعد اگر فرض والمحال اگر اس سے بار بار وہ گناہ ہو بھی جاتا ہے تو بار بار وہ توبہ کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر احسان مندی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے رہا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر پھر بھی وہ بار بار کرتا ہے تو یہ تو توبہ کا مذاق ہو جاتا ہے، اس طرح کی پھر توبہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پر کہ جو کچھ گناہ ہو گیا، جو کچھ ہو گیا اس کو اب ذکر نہ کرے، تذکرہ نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، جس طرح یا اس کی تلافی کر دے، اس کا کفارہ ادا کر دے۔ مثال کے طور پر اگر نمازیں رہ گئی ہیں، یہ بھی گناہ ہے، آدمی مسلمان ہو اور 5 وقت کا نمازی نہ ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ کریم کی طرف سے حکم ہے یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ تو یہ فرض ہے نماز پڑھنا، اور اگر آدمی مسلمان ہونے کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ نادانگی کے اندر پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جس حالت کے اندر پڑھ رہا ہے۔ تو توبہ کی یہ شرط بھی ہے کہ اگر اس سے نماز رہ جائے تو نماز کی قضا کر کے اس کی تلافی کر لے، یہ بھی ایک توبہ کی شرط ہے۔ قضا کر لینا نماز کو، یہ بھی توبہ ہے۔ جس طرح اگر روزوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے روزے رہ گئے، صبح سے دیر سے اٹھا ہے اور بیماری بھی ہے، اس کو روزہ رکھ نہیں سکتا، تو پھر اس کو کفارہ دے دے یا پھر اس کی بعد میں قضا کر لے، تو یہ بھی توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو اس نے زکوٰۃ سال کے اندر نہیں دی تو زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اس نے نہیں دی تو وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ لیکن اگر پھر وہ زکوٰۃ دے دے تو اس کا وہ گناہ بھی ٹل جائے گا، وہ بھی اس کی ایک قسم کی توبہ ہے۔ یہ توبہ کی 3 شرطیں تھی، اور ان 3 شرطوں کو اگر اپنائے گا تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر توبہ کا تذکرہ تھا۔ وہ ایک صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 199 آدمیوں کا قاتل
وہ چلتا چلتا ایک راہب کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہوتا ہوں، میں نے جتنے بھی قتل کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کیا میرے لیے بخشش کی امید ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ وہ راہب تھا، کم علم والا تھا، وہ کہنے لگا ایک قتل کرنے کی تو اتنی سزا ہے کہ آدمی توبہ کرتا رہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہ کرنے پہ آئے تو توبہ معاف نہیں ہوتی، اس کا گناہ وہ سرزد اسی طرح ہی رہے گا۔ تو نے تو 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، تیری تو کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس کو وہیں پر غصہ آیا، اس نے اس کو بھی، اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پورے اسے 100 ہو گئے، 100 آدمیوں کا قاتل چلتا چلتا جا رہا ہے۔ کسی نے اس کو کہا، کسی سے اس نے پوچھا کہ کیا میری توبہ کی اب بھی کوئی امید باقی رہ گئی ہے؟ میں نے تو 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث بیان کرتے کرتے زر و قطار رونے بھی لگے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے کہا کہ وہاں بستی کے اندر چلا جا، وہاں نیکوکار لوگ رہتے ہیں، ان کے اندر شامل ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو سچے دل سے سچی نیت کے ساتھ تو جا رہا ہے، وہاں بستی کی طرف جا۔ وہ وہاں بستی کی طرف، نیک آدمی والی بستی کی طرف چل پڑا، راستے کے اندر اس کو موت آ گئی۔ اب ادھر سے رحمت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور ادھر سے جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ آپس کے اندر مکالمہ ہونا لگ گیا کہ اب ہم اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں، دوسرے کہنے لگے ہم اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔ پھر وہیں پر تبصرہ ہونے لگ گیا، ایک فرشتہ وہاں درمیان کے اندر ثالث بن گیا۔ اس نے کہا کیوں لڑائی جھگڑا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوں فیصلہ کرو کہ تم لوگ زمین کو ناپ لو، جس طرف زمین زیادہ ہوگی، جس طرف زمین کم ہوگی، اس طرف کا جائزہ لے لیا جائے گا اور وہ فرشتے لے کر اس کو چلے جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے زمین کو ناپنا شروع کر دیا، زمین کو ناپتے ناپتے ابھی اتنی دور چلا ہی نہیں تھا کہ بدکار لوگوں کی بستیوں سے نکلنے ہی لگا تھا، ابھی داخل ہی نہیں ہوا تھا، بدکار والی بستیوں کے اندر ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی اور جہاں نیک لوگ بستے تھے ان کی زمین وسیع ہو گئی اور یہ ان کی طرف چلا گیا۔ جس وقت ناپ ہوا، پیمانہ لگایا گیا، پھر دیکھا گیا کہ رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے اور وہ جنت کے اندر چلا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے سچی توبہ کر لی، سچے دل کے ساتھ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ٹھان لی اور توبہ طائب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے خود ہی راستے بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ بھی گناہ ہو گئے ہیں، یا اللہ رمضان المبارک کی برکت سے، یا اللہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے، اس کی بخششوں سے، اس کی جہنم کے نجات سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو نے تو اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی فرما دیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا اللہ 5 نمازیں 5 نمازوں تک، ایک نماز دوسرے تک، دوسری نماز تیسری نماز تک کفارہ ہے، اسی طرح ایک جمعہ اگلے جمعہ آنے تک سارے تمام کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر اسی طرح میرے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آ جانے تک درمیان میں تمام گناہوں کے وہ کفارہ ہے۔ اگر رمضان کی صحیح قدر و قیمت کی جائے، قدر و منزلت کو پہچانا جائے، یا اللہ ہم سے رمضان المبارک کی اتنی قدر نہیں ہو سکتی جتنی ہمیں قدر کرنے کا حق تھا، یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے
گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ جو گناہ جو نادانگی کے اندر ہو گئے یا جو دانستان ہو گئے، یا اللہ جان بوجھ کر جو گناہ کر دیے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت و فضل کے ساتھ، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یا اللہ تو ہماری گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے، ہمارے گناہوں پر مانجا مار دے، اس کو مٹا دے، اس کو خاک برد کر دے۔ یا اللہ ہمارے نیک اخلاق اپنا، یا اللہ ہمیں نیک اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کردار کو، ہماری سیرت کو، ہماری صورت کو اچھا کر دے۔ یا اللہ ہم جو بھی عمل کریں خالص تیری رضا کے لیے کریں، خالص نیت کے ساتھ کریں۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو، ہر لحظے کو اپنی رضا کے لیے کیے جانے والے عمل کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔